یہ 7ویں رات کی صبح تھی۔ حسب معمول خالہ سجو سب سے پہلے اٹھی۔ اس نے اپنا بستر اٹھا کر اپنی جگہ پر پہنچایا، ہاتھ منہ دھو کر کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد سارا بھی اپنے کمرے سے نکل کر آ گئی۔ اس نے مسکرا کر خالہ سجو کو سلام کیا۔ خالہ سجو نے حسب معمول سارا کو دعائیں دیں۔ پہلے ان دعاؤں میں ایک دعا صاحب اولاد ہونے کی ہوتی تھی، اب جب کہ اللہ نے اولاد سے نواز دیا تھا تو یہ دعا بھی تھی کہ بیٹا دے یا بیٹی دے، اللہ تمہاری گود ہری کرے۔ لیکن اس کے دل میں اور کوئی تمنا نہیں تھی۔ اس کی دعا جو بھی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ خالہ سجو پتہ نہیں یہ لوگ اوپر ہیں یا چلے گئے ہیں، آج تو آخری رات تھی۔ سارا نے اپنے بال سمیٹتے ہوئے کہا، دیکھ کر آؤں؟ خالہ سجو بولی، تم کیسے دیکھو گی، اوپر جانا تو منع ہے۔ سارا نے یاد دلایا، ہاں میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی نا، باہر سے دیکھ کر آتی ہوں، شاید اسرار صاحب نظر آ جائیں۔ ٹھیک ہے جاؤ، باہر کا چکر لگا کر آؤ، سارا نے کہا۔ خالہ سجو لاؤنج کا بیرونی دروازہ کھول کر باہر آئی اور گھوم کر مین گیٹ کی طرف پہنچی تو اسے مین گیٹ کا چھوٹا چوکھٹ کھلا ہوا نظر آیا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھی۔ اس نے زینے کے دروازے پر نظر ڈالی، وہ بھی پورا کھلا ہوا تھا۔ اس نے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کچھ سننے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی سرگوشی محسوس نہیں ہوئی۔ اب وہ اوپر تو جا نہیں سکتی تھی۔ اس نے زینے کا دروازہ بند کر دیا اور پھر چھوٹا گیٹ بند کر کے تیزی سے گھر میں آئی۔ سارا اس کے منتظر تھی۔ خالہ سجو کی شکل دیکھ کر سارا سمجھ گئی کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ سارا بی بی، زینے کا دروازہ اور باہر کا چھوٹا گیٹ کا ایک چوپٹ پورا کھلا ہوا تھا جو میں ابھی بند کر کے آئی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں نکل گئے ہیں۔ ہاں بی بی، ایسا ہی لگتا ہے، ویسے اوپر رات کو خاصا ہنگامہ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی چیزیں پٹک پٹک کر پھینک رہا ہے اور آدھی رات تک تو مجھے چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ بی بی سچ میں تو ڈر گئی تھی، پتہ نہیں کون چیختا رہا، مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے، میں تو مزے سے سو رہی تھی۔ سارا نے ہنس کر کہا، ویسے لگتا ہے کہ بابا کمبل کا 7 راتوں والا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ بی بی اللہ کرے ایسا ہی ہو، خالہ سجو نے پر امید لہجے میں کہا۔ اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ اگر وظیفہ مکمل ہو گیا تو اسرار آج ضرور خوشخبری سنانے آئے گا۔ سارا نے اپنا اندازہ ظاہر کیا، اگر نہیں آیا تو فون پر اطلاع دے دے گا۔ ہاں بی بی، یہ بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ خالہ سجو نے اس کی بات سے اتفاق کر لیا۔ ارے سارم ابھی تک نہیں اٹھے، انہیں اٹھاتی ہوں جا کر۔ سارا کو اچانک سارم کا خیال آیا۔ ابھی وہ کمرے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ سارم بیڈ روم سے باہر آ رہا تھا۔ وہ یہ تو اٹھ بھی گئے۔ سارا بولی، جناب آپ کو اٹھانے ہی جا رہی تھی، اوپر خیریت ہے نا؟ سارم نے پوچھا۔ اوپر کوئی بھی نہیں ہے، وہ دونوں چلے گئے ہیں، ابھی خالہ سجو دونوں دروازے بند کر کے آ رہی ہے۔ اچھا ہاں صاحب، میں نے بتایا کہ وہ قبرستان سے یہاں آئے ہوں گے اور یہیں سے واپس قبرستان چلے گئے ہوں گے۔ سارم کو یاد آ گیا، یہ خالہ سجو بتا رہی تھی کہ رات کو اوپر سے بہت زیادہ عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں اور ایک چیخ بھی سنائی دی تھی، اللہ جانے کون چیخا تھا۔ سارا نے بتایا۔ اب ساری تفصیل تو اسرار سے ہی معلوم ہو سکے گی، سارم نے کہا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد سارم اپنے دفتر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ گھر کی گھنٹی بجی۔ خالہ سجو نے آ کر بتایا، صاحب جی اسرار صاحب آئے ہیں۔ ہاں بلا لاؤ اسے، ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر بٹھاؤ، سارم نے کہا۔ خالہ سجو نے سارم کے حکم کے مطابق اسرار کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سارم ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور اسرار اس کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے بیٹھو اسرار، سارم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور اپنے ساتھ ہی اس کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سارم نے اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کے بجائے اداسی دیکھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر سارم فکر مند ہو گیا اور اس نے پوچھا، اسرار کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ سارم بھائی، میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اسرار کا لہجہ بہت زیادہ مایوس تھا۔ وہ کیسے؟ آپ بتائیں، گھر میں سب خیریت ہے نا؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، گھر میں تو بالکل سکون ہے۔ چلیں یہ تو اچھا ہے، لیکن اب یہ سکون نہیں رہے گا، اسرار بہت زیادہ بے یقینی سے بولا۔ عمل کامیاب ہو گیا؟ سارم نے پوچھا۔ کہاں سارم بھائی، وہ بابا جی کی تو جان پر بن گئی ہے، زندگی جو بچ گئی ہے بس اتنا ہی کافی ہے، اسرار نے انکشاف کیا۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو تم، ایسا کیا ہو گیا تھا؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ عمل آج پورا ہو جائے گا، پھر کیا ہوا؟ ہونا تو یہی تھا سارم بھائی، 7ویں رات کو اس شرعی مخلوق نے بابا جی کے جسم میں آگ لگا دی اور میں نے فوراً ہی پانی سے بھری ہوئی بالٹی بابا کے اوپر ڈال دی، ورنہ وہ زندہ جل کر مر جاتے اور میرے ساتھ نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ میں انہیں فوراً گھر لے گیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس پانی والی بالٹی میں کچھ عجیب سا ملایا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے ان کے جسم پر وہ پانی والی بالٹی ڈالی، بابا کا جسم اور جلنے لگ گیا اور ان کے جسم کے اوپر بہت بڑے بڑے آبلے آ گئے اور ان کا پورا جسم زخموں سے بھر گیا۔ زخموں پر ایک خاص مٹی لگانی تھی
جس سے فائدہ ہوا۔ اسرار نے اصل واقعات کو گول مول کر کے ایک نیا قصہ بتا دیا جو کہ ایک جھوٹی کہانی کا اختتام تھا۔ بابا جی نے مجھے صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ بے شک ہمارا عمل پورا نہیں ہو سکا، لیکن اس کے باوجود ہم نے 6 راتوں کے عمل سے اتنا ضرور کر دیا ہے کہ وہ مخلوق آپ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی۔ اس شرعی مخلوق سے مکمل نجات کے لیے بابا جی کا صحت یاب ہونا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ آپ کے اس گھر کو اس خبیث مخلوق سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا کر ہی رہیں گے۔ فی الحال انہوں نے یہی ہدایت دی ہے کہ آپ لوگ اوپر کسی قیمت پر مت جائیں۔ اوپر کا پورشن اس وقت تک بند رہے جب تک بابا جی اس شرعی مخلوق سے نجات نہ دلا دیں۔ ٹھیک ہے اسرار، گھر میں کھلے زینے کا دروازہ بھی بند کر دیتے ہیں، اور بیرونی دروازہ تو پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ سارم نے کہا، یہ چابیاں میرے پاس ہیں، مین گیٹ اور زینے کے دروازے کی۔ اسرار نے اپنی قمیض کی جیب سے دونوں چابیاں نکال کر سارم کے حوالے کر دی اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا سارم بھائی، اب اجازت چاہیے۔ ارے کچھ چائے وغیرہ تو پیو۔ سارم کو اچانک خیال آیا، نہیں سارم بھائی، بابا جی گھر پر اکیلے ہیں اور ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے یار، مجھے ان کا بڑا احسان مند ہوں، میری طرف سے انہیں ضرور پوچھ لینا۔ جی ٹھیک ہے سارم بھائی، اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو انشاءاللہ ایسا کچھ ہوگا نہیں، اگر کچھ ایسا ہو گیا تو آپ موبائل پر رابطہ کر لیجئے گا۔ اسرار نے جاتے یہ تلقین کر دی۔ سارم اسے باہر گیٹ تک چھوڑنے آیا۔ اس کے جانے کے بعد سارم نے دروازہ بند کر دیا، پھر زینے کا بیرونی دروازہ بھی لاک کر دیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ سارا اور خالہ سجود دونوں بے چینی سے اس کے منتظر تھیں۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ بابا کمل کا عمل مکمل ہوا ہے کہ نہیں۔ ہاں سارم، کیا خبر ہے؟ سارا نے خوش دلی سے پوچھا۔ بھئی خبر تو اچھی نہیں ہے، بابا صاحب زندہ جلتے جلتے بچ گئے، اسرار نے انہیں بچا لیا، پورا جسم زخمی ہے۔ سارم نے انتہائی ہولناک خبر سنائی۔ اوہو، یہ تو بہت برا ہوا، سارا پریشان ہو کر بولی۔ تبھی دروازے کھلے چھوڑ کر وہ لوگ بھاگ گئے تھے۔ خالہ سجو نے جو چیخ سنی تھی وہ بابا کمبل کی ہی ہوگی۔ ہاں سارم نے کہا، ایک اطمینان کا پہلو یہ بھی ہے کہ بری خبر کے ساتھ ساتھ وہ جو شرعی مخلوق ہے اس کو بابا جی یہاں سے نکالنے کے لیے دوبارہ عمل کریں گے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو 6 دن کا عمل ہوا ہے اس سے وہ خبیث مخلوق ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے ہدایت کی ہے کہ اوپر والا پورشن مکمل طور پر مقتل کر دیا جائے اس وقت تک جب تک وہ آ کر اس مخلوق کو گھر سے نہ نکال دیں۔ اس کا مطلب تھا کہ دوبارہ وہ یہاں پر آئیں گے۔ اتنے بڑے حادثے کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بڑے حوصلے مند والا آدمی ہے۔ سارا نے تعریف کی۔ ہاں انہوں نے یہی کہلوایا ہے، وہ اس شرعی مخلوق کو اس گھر سے نکال کر ہی دم لیں گے، سارم نے بتایا۔ بابا کمبل کو صحت یاب ہونے میں چند دن لگ گئے۔ مسان کے علاوہ اس نے سارم کے گھر سے پکڑے گدھ کے پنجے بھی جلا کر تیل میں ملا دیے تھے، پھر اس تیل میں مسان کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ملائی ہوئی تھیں اور یہ ایک مرہم بن گئی تھی۔ اس مرہم کو خشک ہوتے ہوئے زخموں پر لگایا جاتا تھا۔ چند دنوں میں جلد صاف ہو گئی، جس کے جسم پر زخم کا ایک نشان بھی نہیں رہا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ بابا کمبل کا وہی جسم ہے جس کو انسان نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ بابا کمبل 2 تکیے سے پشت لگا کر تخت پر نیم دراز تھا۔ ایک نوجوان عورت آنکھوں میں آنسو بھرے اس کی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بابا کمبل کا پیر پکڑا ہوا تھا۔ بس چند لمحوں کی بات تھی، وہ شدید غم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے روتی کاہے کو ہے؟ بابا کمبل نے اسے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بابا کمبل کے پیروں پر سر رکھ کر بے اختیار رو پڑی۔ بابا کمبل نے اپنے پیروں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کر لیا اور غصے سے بولا، یہ کیا کر رہی ہو؟ روتی کس لیے ہو؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ سیدھی ہو کر بیٹھ جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ وہ نوجوان عورت فوراً پیچھے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کر کے بابا کمبل کی طرف پر امید انداز میں دیکھنے لگی۔ تجھے اولاد چاہیے؟ بابا کمبل نے پوچھا۔ ہاں بابا، یہ کہتے اس کی آنکھوں میں پھر آنسو بھر آئے۔ تو رونا بند کر، نہیں چاہیے تو باہر چلی جا ورنہ تجھے میں باہر بھیج دوں گا، بابا کمبل نے اسے سمجھایا۔ شام کا وقت تھا، جمعرات کا دن تھا۔ بابا کمبل کے گھر کا صحن اس وقت عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ آج کا دن صرف عورتوں کے لیے مخصوص تھا۔ اسرار دروازے پر بیٹھا تھا، وہ ایک ایک کر کے عورتوں کو بابا کمبل کے پاس بھیجے جا رہا تھا۔ یہ چوتھی پانچویں عورت تھی جو اپنے مسئلے کے حل کے لیے بابا کمبل کے پاس پہنچی تھی۔ اولاد سے محرومی نے اس کے ہوش و حواس گم کر دیے تھے، اس کی ساس نے اس کی زندگی عذاب کر دی تھی اور وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانے کی باتیں کرتی تھی۔ اب تو اس کا شوہر بھی اسے طلاق دینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ بابا کمبل اب آخری سہارا تھا۔ بابا کمبل کی اس نے بہت شہرت سنی ہوئی تھی، وہ بڑی امید لے کر یہاں پر آئی تھی۔ اس نے بابا کی تنبیہ سنتے ہی اپنے آنسو پونچھ دیے اور ایک حد تک اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھو بابا، تیرے پاس اولاد ہو جائے گی، پر ایک شرط ہے۔ بابا کمبل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔
شرط کا سن کر اس نوجوان عورت کی آنکھوں میں ایک روشنی کی امید جیسے جلنے لگی اور اس نے فوراً سے بابا کمبل سے کہا، کون سی شرط ہے؟ گھبرا مت، بابا کمبل اور قسم کا آدمی تھا، مجھے عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بابا نے اس کی الجھن دور کر دی۔ ٹھیک ہے بابا، آپ بتائیں کیا شرط ہے؟ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کی شرط پوری کر سکوں۔ میں بہت امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ دیکھو بابا، تجھے اولاد مل جائے گی، ایک نہیں کئی بچے ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلا بچہ ہمارا ہوگا۔ پہلے بچے پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ بابا کمبل نے اپنی شرط بتائی۔ بابا یہ کیسے ہوگا؟ وہ نوجوان عورت کانپ اٹھی۔ بچے کی پیدائش کے بعد جب تو ہسپتال سے گھر جائے گی، اسی رات کالے کپڑوں میں ایک شخص آئے گا، وہ کہے گا بابا کی امانت دے دو، تو تم نوزائیدہ بچہ اس کے حوالے کر دو گی اور وہ اسے لے کر صبح ہمارے پاس آ جائے گا۔ بس تمہارے ہاں ہر سال جڑوا بچے ہوں گے، تمہارا گھر بچوں سے بھر جائے گا۔ سچ بابا؟ وہ نوجوان عورت بے اختیار پھول کی طرح کھل اٹھی۔ بابا جھوٹ نہیں بولتا۔ بابا نے یقین سے یہ بات کہی۔ ٹھیک ہے بابا، میں اپنے شوہر سے بات کر لوں گی۔ عورت نے کہا، ہاں کر لو، ضرور کر لو، لیکن ایک خطرہ ہے، ہو سکتا ہے تیرا شوہر بھی اپنی اولاد دینے پر راضی نہ ہو۔ اگر ہم سے وہ کوئی بھی کسی قسم کا دشمنی کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، یہ اس کو بتا دینا۔ کوئی بھی دھوکہ ہمیں نہیں دے سکتا۔ اگر بابا وہ بھی راضی ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو فکر نہ کر، بچہ تو ہمیں چھیننا بھی آتا ہے، ہم اسے اٹھوا لیں گے، بس تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر تم مکر گئی تو دیکھو بچہ بھی تمہارا نہیں رہے گا، وہ 7 دن کے اندر چل بسے گا۔ بابا پھر میں ایسا کرتی ہوں، میں کسی سے بھی بات نہیں کرتی، یہ خفیہ طور پر بچہ آپ کے حوالے کر دوں گی، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اولاد سے محروم رہوں۔ نوجوان عورت نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بابا جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے بابا، پھر آپ مجھے ایک پڑیا دے دیں جس کے اوپر لکھا ہو کہ پہلا بچہ آپ کا ہوا اور اس کے بعد میرے گھر اولاد ہوگی۔ اس عورت نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، ہاں ٹھیک ہے، یہ ہوئی نا بات۔ بابا کمبل خوش ہو کر کہنے لگا، اسرار میرے پاس آؤ۔ اسرار کو بابا نے آواز دی۔ اسرار دروازے پر ہی بیٹھا تھا، فوراً اٹھ کر سامنے آ گیا۔ جی بابا۔ اسرار نے اس کو اولاد والی پڑیا دے دی۔ بابا کمبل نے اسے کہا۔ اسرار دوسرے کمرے سے ایک پڑیا اٹھا لایا اور اسے بابا کمبل کے قدموں میں رکھ دی۔ بابا وہ پڑیا اٹھائی اور یہ کہا کہ یہ لو، یہ پڑیا لے لو۔ بابا کمبل نے وہ پڑیا اس نوجوان عورت کو دے دی اور ہدایت کی کہ جب تمہارا شوہر سو جائے، اس پڑیا کو مٹھی میں لے کر 7 بار اس کے سر پر گھما دینا، پھر اس پڑیا کو کسی خفیہ جگہ پر رکھ دینا۔ اس پڑیا کو کھول کر ہرگز مت دیکھنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ 1 ماہ کے اندر تمہیں خوشخبری مل جائے گی۔ اگر تمہیں ڈاکٹر نے خوشخبری دے دی تو اس پڑیا کو خفیہ جگہ سے نکال کر فلش میں بہا دینا۔ خوشخبری سننے کے بعد اس پڑیا کو فلش میں ڈالنے میں دیر بالکل بھی مت کرنا۔ یہ ہماری ہدایت سمجھ لو۔ جی بابا، میں اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں، نوجوان عورت نے کہا۔ بس بابا پھر جاؤ۔ بابا کمبل نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ بابا آپ کی خدمت کیا کروں؟ اس نوجوان عورت نے پرس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اپنی بات پر قائم رہنا، بس یہی ہمارا انعام ہے۔ بابا کمبل نے کہا، اور کچھ نہیں چاہیے۔ تبھی وہ نوجوان عورت کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے بابا، پھر میں چلتی ہوں۔ اسرار کو یہ کہا گیا کہ باقی کسی اور کو بھیجو۔ بابا کمبل نے اس نوجوان عورت کے جانے کے بعد دوبارہ آواز لگائی، بس پھر اسرار اس کے جانے کے بعد وہاں پر بیٹھی سبھی عورتوں کو بھیجتا رہا اور وہ اپنا اپنا مسئلہ بیان کرتے رہی۔ بابا میرا شوہر بہت ظالم ہے، مجھے مارتا ہے۔ کوئی کہتی، بابا میرا شوہر بڑا خراب ہے، دوسری عورتوں کے چکر میں رہتا ہے اور کسی کو کوئی شکوہ ہوتا۔ ہاں میری ساس نند، وہ میری زندگی اجیرن کر چکی ہیں۔ کوئی کچھ بولتی۔ بابا میرے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، کسی کو جادو کروانا تھا تو کسی کو کوئی شکایت تھی۔ زیادہ تر عورتوں کے اسی طرح کے مسائل تھے۔ کچھ عورتوں نے اپنی نوجوان لڑکیوں کو لے کر آئی تھیں اور یہ کہتی تھی کہ ان پر کسی جن آصف کا سایہ ہو گیا ہے۔ بابا کمبل شیطانی علوم کا ماہر تھا، وہ ایسے مسائل چٹکیوں میں حل کرنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ مسائل حل ہوتے ہی مزید الجھ جاتے تھے، یہ ایک الگ مسئلہ تھا، لیکن وہ اپنی شبدے بازی سے پریشان عورتوں کے دل میں اپنا گھر بنا لیتا تھا اور ٹھیک ٹھاک رقم نکلوا لیتا تھا۔ وہاں سے محروم عورتوں تو کچھ کرنے پر راضی ہو جاتی تھی، جن کا تصور کر کے ہی آدمی کانپ اٹھے۔ جس نوجوان عورت نے اپنا پہلا بچہ بابا کمبل کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس کے ہاں بچہ ضرور ہوگا، لیکن اس نے خاموشی سے وعدے کے مطابق کالے کپڑے والے شخص کو اسرار کے حوالے
کر دیا تھا، لیکن پھر وہ کبھی بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکی۔ اسی غم میں وہ پاگل ہو کر چل بسی۔ بابا کمبل نے اس بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ نوجوان عورت نہیں جان سکی۔ بابا کمبل ایک انتہائی شفاف انسان تھا۔ وہ ایک شیطان تھا، شیطان کا چیلا تھا۔ وہ شخص اپنے ہی باپ کا قاتل تھا۔ اس کے دل میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ ایک پتھر دل شخص تھا، جادو کے ذریعے بندوں کو صفحہ ہستی سے مٹاتا تھا۔ یہ اس کا ایک دلچسپ مشغلہ تھا۔ سب سے زیادہ خوشی اسے کسی کی جان لے کر ہوتی تھی۔ وہ مالدار عورت جو اپنی سوکن کی جان کا سودا 80,000 میں کر کے گئی تھی، وعدے کے مطابق 70,000 روپے بابا کے حوالے کر گئی تھی۔ اس کی سوچن محض چند گھنٹوں میں چل بسی تھی۔ جادو کا اثر شروع ہوتے ہی اس نے سانس لیتے وقت بہت زیادہ تکلیف پیش آئی اور اسی طرح سے اس کا دم گھٹ گیا اور وہ آنن فانن ہسپتال پہنچی اور ڈاکٹر بھی اسے نہ بچا سکے۔ وہ شہر کے کئی بڑے ڈاکٹروں کے سامنے دم توڑ گئی۔ کوئی اس کی بیماری کے بارے میں تشخیص ہی نہیں کر سکا۔ بس وہ چند گھنٹوں میں چٹ پٹ ہو گئی۔ اس کے شوہر کو اپنی حسین بیوی کی موت کا بڑا دکھ ہوا۔ اس پرسرار موت نے اسے یہاں سے وہاں تک ہلچل مچا دی۔ خاندان کے سارے لوگ بہت پریشان۔ بالآخر مرحومہ کی ماں نے کسی عامل سے رجوع کیا تو اس عامل نے بتایا کہ الماری میں لٹکے سرخ سوٹ کی شلوار میں ایک گڑیا رکھی ہوئی ہے۔ یہ اس کی گڑیا ہی یہ وجہ ہے۔ اس پر ایک جادو کروایا گیا تھا۔ ایک زبردست عامل نے اس جادو کے ذریعے آپ کی بیٹی کی جان لی ہے، اور اس کا جادو ایسا تھا کہ وہ جلا ہوا پانی بھی نہیں مانگتا۔ یہ معلوم ہوتے ہی اس نے کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ مرحومہ کی چھوٹی بہن سے دوسری شادی کر لی۔ طلاق ملنے کے بعد عورت نے خودکشی کر دی۔ یہ ہوا کسی کی جان لینے کا ایک انجام۔ اسی طرح کے انجام بابا کمبل بالکل بھی متاثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ شفاف شخص تھا۔ وہ روز بروز اپنی طاقت بڑھانے کے چکر میں سرگردان تھا۔ اپنے انجام سے بے خبر وہ اپنی طاقت بڑھانے کی ہوس میں سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ بچوں کے جانے کے بعد اسرار نے آج کی کمائی کو شمار کیا۔ یہ خاصی موٹی رقم تھی۔ بابا نے ان نوٹوں کو باکس میں رکھ کر تالا لگا دیا اور وہ نوٹوں بھرے باکس کو اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ اسرار نوٹوں بھرے باکس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کا دل للچا اٹھا۔ بابا کمبل کی شاگردگی میں رہ کر اسرار وہ تمام خباثتیں پیدا ہوتی جا رہی تھیں جو بابا کمبل میں بدرجہ موجود تھیں۔ وہ بابا کمبل سے خاصا کچھ سیکھتا رہتا تھا۔ جیسے جیسے وہ کالے علم کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، ویسے ویسے اس کا دل بھی سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ کفر کی طرف بڑھتے قدم اسے ایسی دنیا کی طرف لے جا رہے تھے جہاں چاروں طرف آگ ہی آگ تھی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ کسی آگ سے بڑھ کر نہیں تھا۔ وہ ہر طرح کی آگ کو گلزار سمجھ رہا تھا اور اس کی طرف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب وہ بابا کمبل کے خاصے قریب آ گیا تھا۔ وہ اسے ایسے سوال کر لیتا تھا جنہیں پہلے پوچھتے ہوئے اس کی جان نکلتی تھی۔ جب اسے معلوم ہوتا تھا کہ بابا کمبل اپنے باپ کا قاتل ہے تو وہ اس الجھن کا شکار رہتا تھا۔ اس کا ذہن بار بار سوال کرتا تھا کہ آخر بابا کمبل نے اپنے ہی باپ کو کیوں مارا۔ اس کے باپ نے 7ویں رات کو رنگ میں بھنگ ڈال دیا، اسے زندہ جلانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد بابا کمبل آگ سے بچانے کے لیے اس میں پانی ڈال دیا تھا، لیکن بابا کمبل خوش ہونے کے بجائے اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ یہ بات بھی مما بنی ہوئی تھی۔ اگر وہ یہ پانی بھری بالٹی بابا کمبل پر نہ ڈالتا تو شاید وہ آگ سے جلا کر راکھ کر دیتی۔ یہ بھی ایک عجیب ہی مسئلہ تھا۔ بابا کمبل نے زبان نہیں کھولی تھی۔ کئی خطرناک باتوں پر اسرار کے سامنے پردے ہی پڑے ہوئے تھے۔ وہ اسرار اس معاملے میں بابا کمبل سے بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ ایک رات جب بابا کمبل کھانا کھا کے مشروب خاص پی کر کسی مردے کی طرح ہاتھ پاؤں ڈال کر لیٹا ہوا تھا تو اس کے ہاتھ پاؤں دباتے ہوئے اچانک اسرار کے ذہن میں یہی سوال چکرانے لگا کہ آخر اس نے اپنے باپ کو کیوں مارا اور اسرار کیا سوچ رہا ہے۔ اچانک بابا کمبل نے اپنی زرد آنکھیں کھول کر اسرار کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں بابا، ایسے ہی بس، اسرار نے اپنے خیال کی چوری کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ارے جو بھی سوچ رہا ہے پوچھ لے، دل میں بات مت رکھ، مجھ سے ڈرتا کیوں ہے؟ تو میرا پہلا اور آخری چیلا ہے۔ بابا کمبل نے اس کی ہمت بڑھائی۔ بابا ایک بات میرے ذہن میں بار بار گھومتی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولا، میں نہیں ہوتا ناراض، تجھے جو پوچھنا ہے تو بلا جھجک پوچھ، تو میرا چیلا ہے۔ بابا کمبل نے جیسے کسی سے نئی ترنگ میں ڈال دیا۔ بابا، آپ نے اپنے والد کو کیوں قتل کیا تھا؟ بالآخر اسرار کے زبان کی نوک پر یہ خطرناک سوال آ گیا۔ اور اسرار، اگر میں اسے قتل نہ کرتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا۔ بابا کمبل نے صاف کہا۔ آخر کیوں؟ اسرار نے وضاحت طلب کی۔ دیکھ اسرار، اگر میں تجھے یہ بتا دوں کہ میرا باپ بہت زبردست عامل تھا، اس نے یہ عملیات ایک بنگالی جادوگر سے سیکھے تھے۔ میرا باپ ایک بنگالی جادوگر کی خدمت میں 14 سال رہا تھا اور
اس نے اس کو کالی کا پجاری بنا دیا تھا۔ اس کے پاس طاقت کا خزانہ تھا۔ جو کام دوسرے عامر پتلا بنا کر یا ہانڈی بنا کر کرتے تھے وہ یہ کام چٹکیوں میں کر دیتا تھا۔ میرے باپ نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ میرا باپ پاکستان آ گیا۔ اس نے شہر میں آ کر بہت کچھ کیا اور یہاں پہ اس کی ٹکر کا کوئی عامل نہیں تھا۔ وہ کالے عامل کا بے تاج بادشاہ تھا، بہت بڑا عامل تھا اور بڑے سے بڑے جادوگر اس کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ میں نے بچپن میں اپنے گھر میں اپنے باپ کو مختلف جاب کرتے دیکھا تھا۔ میرے دل میں بھی جادو سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ میں شروع سے ہی اپنے باپ کی معاونت کرتا تھا۔ بڑے سے بڑے کمرے میں بے شمار مرد عورتیں بھرے رہتے تھے۔ میرا باپ کالے کپڑوں میں ملبوس ایک تخت پر بیٹھا رہتا تھا۔ اس کے سر پر سفید ٹوپی ہوتی تھی اور گلے میں بڑے بڑے مرغوں کی مالا۔ تخت پر سفید چادر بچھی ہوتی تھی۔ میرا باپ ایک خوبصورت آدمی تھا، بس اس کا رنگ کالا کلوٹا نہیں تھا۔ میں دراصل اپنی ماں پر گیا ہوں۔ میری ماں بہت بدصورت عورت تھی۔ وہ موٹے ہونٹ والی کوئی ہبشن لگتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے باپ نے اس بدصورت عورت سے کیسے شادی کر لی۔ میں 10-12 سال کا تھا۔ میری ماں کا انتقال ہو گیا اور مٹی کے تیل کا چولہا پھٹنے سے مری تھی۔ میرے باپ کو شاید میری ماں سے محبت نہیں تھی، شاید اس لیے اس نے دوسری شادی نہیں کی۔ میں اس کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے باپ نے ساری توجہ مجھ پر ہی ڈال دی تھی۔ اس نے مجھے چھوٹے موٹے عمل سکھائے۔ یہ کام شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں کالی دنیا کی راہوں میں بہت آگے نکل گیا۔ وہ ایک عجیب ہی دنیا تھی، بہت دلچسپ لگی مجھے۔ وہاں پر بہت سے عملیات تھے جو میں دن بدن سیکھتا گیا۔